اب میں اس مدرسے کے سابق طالب علم رہے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے قاری عارف باللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ قاری صاحب جو ہے تشریف لائے اور جامع انداز میں اپنے تاثرات کا اظہار خیال فرمائے۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیز طلباء و طالبات اور اسٹیج پر مہمانان عظام، جلوہ فروز ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت پڑھی، اس کے بعد 2 حدیثیں پڑھی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس قرآن کریم کو آپ پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، وہ قرآن کریم بہت بڑی کتاب ہے، ایسی کتاب کہ جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے۔ تو اللہ کا فضل ہے، انعام ہے اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منتخب کر رکھا ہے۔ اس کا شکریہ ہم ہر دن کریں تو یہ کم ہے، نہیں تو ہمارے جو ہم عمر ہیں اور جو ہمارے ساتھی ہیں، گاؤں کے رہنے والے، یہ رشتے دار ہیں، غور کریں کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو اس پر جب ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو قرآن کی خدمت ملتی ہے، جس کو قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا ملتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کی دولت سے نواز رکھا ہے اور قرآن کی دولت دے رکھی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث پڑھی، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی،
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے پہلے ایک حدیث ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجین یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر یوں ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے اندر کہ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے، غور سے سننے کی بات ہے، اور اس پر عمل کرے، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ آفتاب، سورج، چاند، سمجھیے آپ ان کی روشنی کتنی ہوتی ہے، ان سے کہیں زیادہ جو والدین کو، حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن کیا کہا؟ اگر قرآن کریم پڑھنے والا عامل ہو، عمل کرنے والا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، عمل کی بھی نیت کریں، عمل کی بھی نیت کریں۔ دوسری حدیث پڑھی، یقال لصاحب القرآن اقرأ، وہ اس حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت میں صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اے صاحب قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ تیرا آخری مقام، آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو جنت میں جو دروازے ہیں 6666 دروازے ہیں، تو قرآن کریم کے اندر بھی جو آیات ہیں، واللہ تبارک و تعالی نے اتنی ہی آیت بنائی ہے جتنے دروازے ہیں جنت میں، یعنی 6666۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں گے اور حافظ بننے کی مکمل کوشش کریں، حافظ بننے کی مکمل کوشش کریں۔ تو کون کون تاج پہنائے گا اپنے والدین کو؟ سب تیار ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو قبول فرمائے، قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ خیر، ہاتھ نیچے کر لیں۔ یہ آپ کا ششماہی امتحان، امتحان کے معنی ہوتا ہے جانچنا، پرکھنا اور دیکھنا۔ تو آپ کا امتحان شروع سے لے کر اور آخری تقریباً درجہ کہہ لیجئے یا مشترک درجوں کے طلبہ بھی ہو سکتے ہیں، جو یہ ایک ترتیب بنائی ہے داخلے مسابقے کی شکل دی ہے، تو اس میں ماشاءاللہ سب طلبہ نے بہت اچھا پڑھا اور عمدگی کے ساتھ قواعد کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھا۔ اس انداز سے تعلیم کا نظام اور اس طریقے سے ششماہی امتحان کی شکل بہت کم ملتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں، یہ ان کی محنت کا ثمرہ ہے، ان کی توجہ کا ثمرہ ہے، جو آج مدرسین بھی ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں اور مسابقے کو اچھے طریقے سے سنا
اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے اور محنت کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے۔ قابل غور بات ایک آئی ہے جو مسابقے میں دیکھنے کو ملی ہے، یہ جو کچی آیت ہوتی ہے لام الف کی، اس پر طلبہ سانس توڑ کر آگے چلے جاتے ہیں، آگے سے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ قاعدے کے اخیر میں علامات بھی دی گئی ہیں اور ان کو یاد بھی کرایا گیا ہے، لیکن ان پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آیت پر کہیں لام الف ہے تو وہاں تو سانس توڑ کر آگے سے شروع کر دیا جائے، اور اگر آیت کے درمیان ہے لام الف اور گول آیت نہیں ہے تو وہاں اگر سانس ٹوٹ گیا تو آپ لوگ پیچھے سے پڑھ کر تب آگے چلے، پیچھے سے لوٹ آئے۔ ایک خاص بات یہ ہے، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آیت کے درمیان جو لام الف ہے، میں نے شروع سے لے کر اور بہت سارے بچوں کو اس غلطی پر پایا، تو اس لیے اس پر مکمل طور سے آپ عمل کریں، اور جو کچھ سنا ماشاءاللہ بہت اچھا انداز، اچھا لب و لہجہ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور ترقی عطا فرمائے، اور آپ کو اور آپ کے جو ذمہ دار ناظم اعلیٰ اور مدرسین، ان کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے، اور ترقی کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو نظر بد سے حفاظت فرمائے ان کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم قرآن کریم پر صحیح طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔